اس وقت تو پورا پاکستان پروٹیسٹ میں ہے، اس وقت تو بیرون ملک تمام لوگ پاکستانی جو ہے وہ پروٹیسٹ میں ہیں۔ یہ ضمیر فروش میر جعفر اور میر صادق سے آج یہ ایوان میں حلف لینے جا رہے ہیں۔ 25 ارب آ گئے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، وہ کہتے ہیں میں سیاست کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ نیک نیتی سے ڈٹے رہو، کلمہ حق کو پڑھ کے اس پر چلتے رہو، باقی فیصلے رب کرے گا۔ الیکشن ہوگا، یہ امپورٹڈ حکومت ہم لوگ نہیں مانتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ قومی چوروں کی حکومت بنوائی گئی ہے، الیکٹڈ حکمران جو ہم تھے اس کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور یہ ضمیر فروش میر جعفر اور میر صادق سے آج یہ ایوان میں حلف لینے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی خود مختاری کا سودا کیا ہے، انہوں نے پاکستان کے ووٹ کا سودا کیا ہے، انہوں نے پاکستان کا سودا کیا اور اس ایوان کا بھی انہوں نے سودا کیا ہے۔ یہ ان کو ہم نہیں مانتے، ہم عوام میں نکلیں گے، جو فریش الیکشن ہوگا آپ دیکھیے گا کہ پرائم منسٹر عمران خان دوبارہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ جو ہے کلین سویپ کریں گے۔ اس وقت تو پورا پاکستان پروٹیسٹ میں ہے، اس وقت تو بیرون ملک تمام لوگ پاکستانی جو ہے وہ پروٹیسٹ میں ہیں، تمام پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ چند ضمیر فروشوں کو خریدنے سے اور پیسے دینے سے، زرداری ہاؤس میں بٹھا دینے سے، سندھ ہاؤس میں ضمیر فروشی کے سودے کرنے سے پاکستان نہیں بک جاتا، یہ بکے۔ ڈپٹی اسپیکر ہیں تو انہوں نے جو ریزائن ہے وہ ایکسیپٹ کر لی ہے۔ دیکھیں ان سمیت ہم سب نے اپنے بھجوا دیے ہیں، آگے وہ الیکشن کمیشن کا جو پروسیس ہوگا، ہم اس ایوان کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اگر ہم اس ایوان کا حصہ بنے گے تو پھر سوال تو یہی پیدا ہوگا نا کہ آخر کیا مقصود چپڑاسی کو آج انہوں نے گورنر اسٹیٹ بنانا ہے؟ جس مجرم سے آج وہ حلف لینے جا رہے ہیں وزیر اعظم کا، کیا وہ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ 1600 کروڑ اس کے بینک اکاؤنٹ میں کیسے آئے؟ کبھی پاپڑ والے کے ذریعے، کبھی مشتاق چینی والے کے ذریعے اور کبھی خیر سے مقصود چپڑاسی کے ذریعے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کے اکاؤنٹ میں 10 روپے بھی آتے ہیں تو آپ کو اس کا ٹریل پتہ چل جاتی ہے، آپ کو میسج آ جاتا ہے۔ کمال ہے کہ ایک جو مرغی چور ہے اس کو وہ پنجاب کا چیف منسٹر بنانے جا رہے ہیں۔ میڈم یہ بتائیں، 25 ارب آ گئے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، وہ کہتے ہیں میں سیاست کر رہا تھا۔ سر 140 سے زائد لوگ چلے گئے تو بائی الیکشن تو نہیں ہو سکتا، آج تو جنرل الیکشن کی طرح مرضی کرا لے، یہ ملک کے لوگ فیصلہ کریں انشاءاللہ۔ کسی ایسے سسٹم کا حصہ نہیں بنتے جس میں غلامی ہو۔ ہم ایک آزاد ریاست کے باسی ہیں، یہ پارلیمان آزاد ہے۔ ہم ان لوگوں کی سوچ پر نہیں چلتے جو اپنے ایمان کا، اپنے ملک کا، اپنی غیرت کا سودا کرتے ہیں۔ تو آپ کے مطابق اس غلام ریاست کو کس طرح آزاد کروانے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ باذن اللہ اس کا فیصلہ رب ذوالجلال کے فضل سے اس بابرکت ہوئی میں ریاست پاکستان کی جمہور عوام کرے گی۔ کل آپ نے دیکھا، دیکھیں میری بات سنیں، اللہ کہتا ہے کہ آپ نیک نیتی سے ڈٹے رہو، کلمہ حق کو پڑھ کے اس پر چلتے رہو، باقی فیصلے رب کرے گا۔ یہ چہرے جو آج آپ نے دیکھے ان کو رب ایسے رسوا کرے گا کہ آنے والی نسل ان کو یاد آپ کرے اس کے پاس جائیں گے، انشاءاللہ الیکشن ہوگا، یہ امپورٹڈ حکومت ہم لوگ نہیں مانتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین یا الیکٹرانک ریفارمز کو آپ کاؤنٹر کر سکتے تھے اپوزیشن بینچ؟ ابھی نہیں بہن، ابھی یہ ان کو لیجیٹیمیسی دینے کے مترادف ہے، ہم لوگ نہیں مانتے اور ہم لوگ آگے بھی ابھی ایونٹ